السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل الفرقان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ومن تبعهم إلا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ابن ماجہ وقال صلاة السلام ومن لم يوقظ ومن لم يعلم أولاده يوقظ فيه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے دو احادیث پڑھ کر سنائی جس میں علم کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آج کا موضوع وہی ہے، علم کی اہمیت و فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری اور لازم ہے۔ اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے جو سنائی، اس میں وَمَن لَّمْ يُعَلِّمْ أَوْلَادَهُ يُوقَظُ فِيهِ، اس میں فرمایا گیا کہ جو کوئی اپنی اولاد کو علم دینے سے غفلت برتے گا تو وہ اللہ کے پاس مواخذے سے بچ نہیں پائے گا۔ یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علم سے آراستہ کرے۔ کوئی اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس سے پوچھ ہوگی کہ اس نے کیوں اپنی اولاد کو جاہل رکھا تھا۔ ابھی دو احادیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر ضروری اور لازم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو آخر یہ کون سا علم ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس حدیث میں تو زیادہ بات ہم کو نہیں ملتی۔ جب جانیں گے تو علم اس پر عمل کریں گے، جانیں بھی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جاننے کے لیے ہم کو مزید اس میں جو ہے ریسرچ کرنا پڑے گی۔ قرآن کی مختلف آیات جو اس سے ریلیٹ کرتی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا علم سے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو ارشادات ہیں علم سے متعلق، اس کو سامنے رکھنے کے بعد ہم کو صحیح اندازہ ہوگا کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں جو فرمانا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مرد اور عورت کو، تو اس کا کیا مطلب ہے۔ سورہ الگ تیسرے بارے میں شروع کی جو 5 آیتیں ہیں وہ نزول وحی کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ اس میں آپ ترجمہ اس کا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی علم کی بات آئی۔ کہا گیا ہے کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا، سب کا خالق ہے وہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
انسان کو اس نے پیدا فرمایا خون کے لوٹے سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو اکرام والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، 5ویں آیت ہے. وہ علم جو انسان اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. علم کون سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. الرحمن علم القرآن، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ رحمان پہلی آیت پڑھ کر سنائی. اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن سکھایا ہم کو. خلق الانسان علمہ البیان، اس نے فوراً بات کی آیت میں انسان کی پیدائش کی بات ہو رہی، پہلے قرآن کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے. اصل میں تو پہلے پیدائش کی بات ہونا چاہیے، لیکن قرآن اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہے ہیں ہم نے قرآن سکھایا تم کو، اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں پیدا فرمایا. خلق الانسان، انسان کو، اور پھر اس کو بولنا سکھایا. یہ بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہم کو. ہمارا معافی الضمیر ہمارے دل میں کیا ہے، ہم جو کس طریقے سے سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے سمجھانا چاہیے. تو بات چل رہی تھی کہ سورہ علق کی جو 5 آیتیں ہیں، سب سے پہلی وہی، اس میں بھی علم کی بات ہوئی ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام علم کو کس قدر پسند فرماتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو جہل کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا چاہتا ہے. وہ چاہے کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو. اس کو جو ہے ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے علم کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. دین کا علم تو ضروری ہے ہماری آخرت سنوارنے کے لیے، لیکن دنیا کا علم بھی ہم کو حاصل کرنا ہے، جاہل نہیں رہنا ہے. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے. کس طریقے سے؟ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے تو کفار مکہ میں سے کچھ قیدی جو ایسے تھے جو مالدار تھے، فدیہ دے کر اپنی رہائی کا سامان کر لے سکتے تھے. انہوں نے مال دیا اور چھوٹ گئے، قید سے نجات ملی ان کو. لیکن بعض ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، وہ اپنا مال دے کر فدیہ نہیں پیش کر سکتے تھے اپنی رہائی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ مال دے کر اپنا فدیے کے طور پر رہائی حاصل نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لوگوں کو پڑھائیں، تعلیم کریں، یعنی ہمارے بچوں کو اور دیگر لوگوں کو پڑھائیں. ظاہر بات ہے اس وقت کون سی پڑھائی پڑھا سکتے تھے وہ لوگ؟ دین کو، اسلام کو تو مان نہیں رہے تھے وہ لوگ، اس کی مخالفت میں لڑنے کے لیے آئے تھے. دنیا کا جو علم ان کے پاس تھا، لکھنا پڑھنا، کیونکہ یہ پوری قوم امی تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قوم پڑھی لکھی ہو، علم حاصل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان تھی امی ہونا، لیکن دیگر لوگوں کی شان نہیں امی ہونا، جاہل ہونا شان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس وجہ سے تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، آپ کے معلم اللہ تعالیٰ تھے. آپ کسی کے سامنے اگر علم سیکھنے بیٹھتے تو پھر بات خراب ہو جاتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا. اور دوسری وجہ آپ کی امی رکھنے کی یہ تھی کہ وہ یہ نہ کہیں کہ آپ لوگوں سے سیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا پڑھا سکھاوا جو آپ سن کر آپ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. اس لیے ایسا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قوم پڑھی لکھی ہو، ان کے اندر تعلیم عام ہو. تو وہ تعلیم دلائی گئی ان کو، اس کے عوض کی ان کی رہائی ہو جائے. وہ لوگ ان لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. سورہ بقرہ میں پہلی بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجے تو فرشتوں نے جب کہا تھا کہ آپ انسانوں کو جو بھیج رہے ہیں زمین پر تو وہ خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں آدم علیہ السلام کو اس کائنات کی پوری چیزوں کے بارے میں علم عطا فرمایا. علم آدم علیہ السلام، سب کچھ بتا دیا، یعنی سب کچھ سکھا دیا. دنیا میں جو بھی چیزیں تھیں اس کی نام سکھا دی. کون سکھایا نام؟ کس کو معلوم تھا؟ اس کو ٹیبل بولتے ہیں، اس کو فون بولتے ہیں، اس کو قلم بولتے ہیں.
پانی بولتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اس طریقے سے جو بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی، پیش آنے والی تھی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، ان کو خلیفہ بنایا، زمین پہ حکمران بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنا تھا ان کو، تو علم کے بغیر کیسے نافذ کرتے؟ تو یہ علم بھی دنیا ہی کا علم تھا زیادہ تر، تو اگر دیکھا جائے تو اسلام مخالفت نہیں کرتا علم کی، چاہے وہ کوئی علم کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، تو کرے، کون روک رہا ہے اس کو؟ لیکن اس کے ساتھ آخرت والا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آخرت کا علم چھوڑ کر دنیا کا علم حاصل کرے گا، چاہے وہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایڈوکیٹ یا اور کچھ، وہ جاہل کا جاہل رہے گا، وہ انسان نہیں بن سکتا، وہ درندہ رہے گا۔ اگر اسلام اور دین سے متعلق اس کے پاس علم نہیں آئے گا تو وہ علم رکھنے والا کہلائے گا ہی نہیں۔ ہاں اتنا ہوگا کہ دنیاوی امور کو نپٹانے کے سلسلے میں اس کے پاس کچھ ہنر اور فن آ جائے گا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے علم کا حاصل کرنا، تو یہ ہرگز یہ ماڈرن تعلیم کے تعلق سے بات نہیں ہوئی۔ اصلی تعلیم جسے کہا جاتا ہے، اصلی تعلیم کچھ اور ہے، اس کی بھی مخالفت اسلام نہیں کرتا، جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ اصلی تعلیم بھی ہم کو حاصل کرنا ہے، لیکن وہ تو صرف اس دنیا کی حد تک ہے۔ چاہے آپ کتنے قابل ہو جائیں، آپ یہاں پر اچھے طریقے سے جو ہے کام کر سکتے ہیں، یعنی قابلیت اگر آپ نے حاصل کر لی، لیکن وہ فن ہوگا، ٹیکنیک ہوگی، اور وہ ایک تجربہ ہوگا۔ علم نہیں کہا جائے گا، علم اسی کو کہا جائے گا جو علم نافع ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے وہ صحیح بذریعہ وہی، وہ علم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں کی جتنی چیزیں ہوں گی جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، وہ یہاں کی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے، وہ جو وہ علم نہیں کہلائے گا، وہ فن اور ٹیکنیک کہلائے گا، اور یہاں کی ضرورتوں کی تکمیل کرے گا۔ وہ یہاں پر انسان اس کے ذریعے سے ترقی کرے گا، یہ ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اس کی ڈگریوں کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کیا تھے دنیا میں، تم نے کیا کیا تعلیم حاصل کی تھی، ان کی ڈگری کی ضرورت وہاں پہ نہیں پڑے گی۔ مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ تم نے صحیح علم کیا حاصل کیا تھا اور اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا تھا، اس پر ہم نے کتنا عمل کیا، اس کو کتنا جانا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ علم کی بات آ رہی ہے، پہلی وحی میں بھی علم کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک ارشادات کے ذریعے سے علم کی بات آ رہی ہے، تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن آخر علم کی بات پہلے کیوں آ رہی ہے، جبکہ انسان کی ضروریات علم سے ہٹ کے دیگر ہیں؟ انسان کو جینے کے لیے علم نہیں، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، لباس کی، رہائش کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے علم نہیں۔ علم کے بغیر بھی بہت سے جاہل رہ جاتے ہیں ایسے ہی، کہ ان کی زندگی نہیں گزر رہی ہے، لیکن اچھی نہیں گزرے گی زندگی، وہ غلط راستوں پہ چلے جائیں گے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ لیکن زندگی تو بہرحال گزرے گی ان کی بھی، لیکن ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، وہ تو اس کی غذا ہے، اور اس کے لیے جو ہے لباس ہے، اور اس کی رہائش ہے، یہ بالکل بنیادی نیسیسٹیز جسے کہا جاتا ہے وہ ہے۔ لیکن اس کی بات یہاں پر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ کامن ہے، یہ انسانوں میں نہیں بلکہ دیگر جانداروں میں بھی یہی ہے۔ جانور بھی یہی کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں وہ بھی، اور وہ بھی جو ہے اپنا رہنے سہنے کا کچھ انتظام کر لیتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ خواہشات ہیں، جن سے خواہشات کی تکمیل وہ بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتا ہے۔ تو اگر یہ باتوں پہ ڈسکس کیا جاتا تو یہ کامن ہو جاتا، مشترکہ ہے یہ، تو اس پہ اس لیے ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت بالکل نہیں بتائی جا رہی، یہ تو ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دیں گے، سب کا ذمہ لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا، سب کھا پی رہے ہیں، زندہ رہ رہے ہیں، چاہے وہ فرما بردار ہو نافرمان ہو۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے اس کو حاصل کرے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اس کی زندگی اور آخرت دونوں سنوریں گی۔ تو علم حاصل کرنے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ مخلوق بنایا ہے، اس کی لاکھوں کروڑوں جو مخلوقات ہیں وہ مخلوقات میں سے اس کو اشرف اور افضل بنایا۔ دیگر مخلوقات ساری جو ہے اشرف اور افضل نہیں ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے، حضرت انسان ہے۔ جس طریقے سے اشرف بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو مسجد ملائکہ بنایا، فرشتے اس کو سجدہ کر دی،
مقدم کائنات بنایا، دنیا بھر کی چیزیں جتنی نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ زیادہ تر اکثریت انسانی استعمال کر رہا ہے، دوسرے مخلوقات کتنا استعمال کر رہے ہیں بتائیے؟ کوئی کھا رہا ہے تو کچا ہی کھا لے رہا ہے، کوئی پتا کھا رہا ہے تو پتا کھا رہا ہے، کوئی گوشت کھا رہا ہے تو گوشت کھا رہا ہے، نہ پکا کے کھاتا ہے نہ اس میں مرچ مسالے ہوتے ہیں۔ انسان کے دیکھیے مزے کیسے ہیں، کیا کیا چیزیں اور یہ استعمال کرتا ہے، کیسی کیسی سواریاں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسی فضیلت ہم نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے پہلے اپنی شکل و صورت کو دیکھو کہ کیسی بہترین سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ جانوروں سے مقابلہ کرو، کیسے رہتی ہے وہ، ہاتھی کو دیکھو، کتے کو دیکھو، بیل کو دیکھو، اس کا مقابلہ آپ کمپیئر کرو انسان سے، کتنا حسین اور خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کی خد و خال متوازن، بالکل برابر برابر، یعنی جتنا بنانا تھا اتنا ہی بنایا۔ آپ صرف چہرے کا اندازہ کیجئے کہ 2 آنکھیں بنائی، ایک آنکھ بناتی تو کیسے دکھتے تھے، ناک کو تھوڑا سا لمبا کر دیا جاتا تو کیا حال ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو برابر برابر توازن سے بنایا، بہترین رنگ، روپ اور نقشہ عطا فرمایا۔ عقل و شعور سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ممتاز کی۔ انسان کے پاس عقل و شعور ہے، وہ فیصلے کر سکتا ہے، وہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اپنے لیے فائدے اور نقصان کو جانچ سکتا ہے کہ کس پہ میرا فائدہ ہے، کس پہ میرا نقصان ہے۔ اس طریقے سے کئی ایک صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو اکرام بخشا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو اکرام بخشا، اس کو اشرف اور افضل بنایا، اس کو بہت سی مخلوقات میں سے جو ہے جن کو کچھ نہیں دیا گیا تھا اس کو بہت کچھ دیا گیا۔ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فضیلت عطا فرمائی اس کو دیگر بہت سی مخلوقات میں سے۔ تو کھانے پینے میں فضیلت، رہنے سہنے میں فضیلت، پہننے اوڑھنے میں فضیلت، ہر چیز میں فضیلت ہے، عقل و شعور میں فضیلت، بات کرنے میں فضیلت۔ کون سا جانور ہے جو ہماری طرح بات کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے؟ بتائیے، آوازیں نکال لیتے ہیں وہ، لیکن جس طریقے سے ہم اپنی پاور اور ایکسپریشن اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، جو جس انداز میں ہم اپنی لینگویج میں بات کر کے اگلے والوں کو سمجھا سکتے ہیں ہماری دل کا حال، وہ کوئی اور جو ہے مخلوق نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو افضل اور اشرف بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو افضل اور اشرف بنایا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ واقعی میں افضل اور اشرف ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت نہیں کریں گے تو پھر افضل اور اشرف نہیں ہوں گے بلکہ نیچے گرے ہوئے ہو جائیں گے، جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے علم صحیح کی ضرورت ہے، اور ثابت کیا کرنا ہوگا کہ آپ اشرف ہیں اور افضل ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے خالق اور مالک کو آپ پہچاننا کہ آپ اشرف ہیں، آپ کا پالنہار، آپ کا پیدا کرنے والا، آپ کی زندگی کی بقا دینے والا کون ہے، اس کے بارے میں آپ پہچاننا، اور آپ کا مقصد حیات، آپ کیوں بھیجے گئے دنیا میں، کیا مقصد ہے آپ کا دنیا میں آنے کا؟ کھائے پیے چلے گئے، عیش کریں، جائیدادیں بنا لیے، پیسے جمع کر لیے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں، بس اتنا ہی؟ یہ ہے ہی نہیں ہمارا مقصد حیات۔ ہماری مقصد حیات کچھ اور ہے، اس کے بارے میں جانا، اپنے رب اور اپنے مالک کو راضی اور خوش کر کے جانا۔ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ ہمارا مالک اور خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کا تعارف ہم کو حاصل ہونا، ہم اشرف ہونا ثابت کریں گے اگر ہم اس کا تعارف حاصل کریں گے، ہمارے مقصد حیات کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے اور ہمارا خالق اور مالک کون ہے، ہم کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ یہ سب باتیں ہم علم صحیح کے ذریعے سے جب جانیں گے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ واقعی میں ہم اشرف ہیں، ورنہ ہم اشرف نہیں ہیں، ہم افضل نہیں ہوں گے، ہم ایک جانور کی طرح ہو جائیں گے۔ وہی وہ جانور جو کرتا ہے، جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ایسا کہ انسان بھی وہی کام کرے، اس لیے اس کو سب سے پہلے علم کی بات کی گئی، اس کے سامنے پیش کی گئی، اس کو کھانے پینے کی بات نہیں کی گئی، کیونکہ کھا پی لے گا وہ خود بخود، اس کو کون روکنے والا ہے، اس کو سب کچھ مل جائے گا جو اس کی ضروریات ہیں۔ لیکن علم کا معاملہ ایسا ہے کہ جو انتہائی اہم ترین ہے اس کو پیش کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طریقے سے افضل اور اشرف بنایا، اس کو اکرام بخشا، تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے بھی ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں
جاہلوں کی طرح زندگی نہ گزاریں، لیکن کیا بڑا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اور اس کے ماننے والے علم حاصل کریں، دنیا کا بھی علم، دین کا بھی علم، لیکن سب سے پیچھے ہم لوگ ہی ہیں۔ دیگر قوموں کو دیکھیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کیسی آخرت تو وہ نہیں مانتے لیکن دنیا مانتے ہیں، اور دنیا میں کتنی ترقیاں کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم لوگ نہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں نہ دین میں ترقی کرتے ہیں، کہیں پر بھی نہیں، ہر جگہ زیرو صفر ہے ہمارا معاملہ۔ اکثریت کا بتا رہا ہوں میں، بہت کم لوگ ہیں جو محنت کر کے صحیح علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ بہترین علم ہم دنیا کا بھی حاصل کریں، جس میں دنیا میں بھی ہم جو ہے صحیح محنت کر سکیں اور صحیح اپنی زندگی گزار سکیں، اور پھر آخرت کا سب سے اہم ترین علم ہے اس کو ہم حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ بندہ مجھ کو پہچانے اور اپنے مقصد حیات کو جانے۔ یہ اگر کرے گا تو پھر وہ اشرف ہونا اور افضل ہونا اس کا ثابت ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کو پہچاننے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں دنیا میں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انسان کو جو ہے جو علم حاصل کرنا ہے وہ علم کس طریقے سے حاصل کرے گا۔ وہ سب سے بڑا سورس اس کا علم حاصل کرنے کا جو ہے وہ قرآن ہے۔ آسمانی کتابیں تھیں، اب ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن مجید جو قیامت تک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا گیا کہ اس سے بہترین اور سیدھا راستہ دکھانے والی کوئی کتاب کوئی نہیں سکتی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا بہترین اور سیدھا درست راستہ دکھاتی ہے، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب۔ تو یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا دنیا میں۔ ہمارے پاس خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ہم سب کو ہدایت کی باتیں، قرب کی باتیں سکھائی، بہترین باتیں ہم کو سکھائی، وہ ساری چیزیں ہم کو سکھائی، رہنمائی فرمائی جس چیز میں زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ دو علم کے سب سے بڑے ذرائع ہیں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے، صحیح علم حاصل کرنے کے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ۔ اور دو ذرائع ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں انڈائریکٹلی، یہ تو ڈائریکٹ ذرائع ہیں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے، ہدایت حاصل کرنے کے۔ انڈائریکٹلی جو ذرائع ہیں وہ جو ہے دو اور ہیں ہمارے پاس، ایک اپنی ذات میں اور ایک آفاق میں۔ انفس اور آفاق، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم السجدہ 25ویں پارے میں، بالکل آخری آیت ہے حمیم السجدہ کی۔ اس میں فرمایا کہ عنقریب ہم انہیں بتائیں گے ان کی ذات سے اور آفاق سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کی بے شمار نشانیاں اس میں بکھیر کر رکھی ہیں تاکہ حق ان کے اوپر واضح ہو جائے۔ یعنی دو ذرائع تو وہ تھے جو قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس ہیں، اور دیگر دو ذرائع یہ ہے کہ ہم روزانہ ہم اپنی ذات میں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیسے بنایا، میں کیا تھا، میری کیا حیثیت تھی۔ میں اگر آج 50 سال کا ہوں تو 51 سال پہلے کا میرا نام و نشان تھا، کوئی مجھے جانتے تھے، یہ کس نے دیا؟ عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس اتنا سوچ لو کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی زندگی پر غور و فکر کرو کہ تم کو جو ہے پیدا کیا کس نے۔ ایک خون کے قطرے سے، ایک منی کے قطرے سے، بیمائی منی، اس کے بعد ایک جیتا جاگتا ایک نسیم انسان بنا کر پیدا فرما دیا اس دنیا میں، اور پھر اتنا کمزور بچہ اس کو آہستہ آہستہ قوت اور طاقت بخشی، سب کچھ سکھایا، اس کو بات کرنا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، چلنا پھرنا سکھایا، اور پھر جوانی دی، بہترین قوتوں کا مجمع جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد موت دے گا۔ یہ سب کون دے رہا ہے؟ آہستہ آہستہ انسان بتدریج آگے بڑھتا ہے۔ انسان خود سوچ لے کہ اس پر وہ قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو روک دے۔ کون چاہتا ہے کہ جوانی چلی جائے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ جوانی باقی رہے، برقرار رہے، لیکن نہیں روک سکتا، بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے اس کے بعد سفید ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اس کے دانت گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو کمزوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، دکھنے میں کمزوری، سننے میں کمزوری، یہ سب اس پر وہ قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ دیکھنا، یہ غور و فکر کرنا کہ میری ذات کیسی تھی، اور کس نے اس کو عدم سے وجود میں لایا، کس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اور کون ہے جو میری زندگی کی بقا کا سامان اس کو مہیا کر رہا ہے۔ اور پھر ہمارے اطراف و آفاق میں ہم جس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، سوچیں کہ اس کو فرش کس نے بنایا،
آسمان کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں کہ کس نے اس کو آسمان کو بنا دیا ہمارے اوپر چھت کی طرح، اور اس میں بے شمار فائدے ہمارے لیے رکھتی ہے۔ آسمان سے بارش برسا کر زمین سے نباتات کو اگلوانا اور ہماری زندگی کے سامان مہیا کرنا، اس کے ذریعے سے ہر قسم کے بیوجات اور ترکاریاں اور غلجات اس سے نکالنا، ہزاروں قسم کی چیزیں اور معدنیات اور میٹلز اور منرلز اس سے نکالنا جو انسانی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کون سی ہستی ہے اس کے پیچھے کار فرما۔ یہ چیزوں پر غور و فکر کی دعوت بار بار قرآن میں دی گئی ہے کہ تم ہدایت کے جو راستے تمہارے لیے منتخب کیے گئے ہیں اور جو ذرائع تمہارے لیے بتائے گئے ہیں، اس کو تم استعمال کرتے ہوئے صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم صحیح علم حاصل کر لو گے تو تم اپنے مالک، اپنے خالق کو جو ہے راضی کرو گے اور اس کو خوش کرو گے، اور تمہاری دنیاوی زندگی بہترین مذہبی زندگی ہوگی، پرسکون زندگی ہوگی، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو اس زندگی میں، اور پھر آخرت میں مرنے کے بعد وہاں پر جاؤ گے تو مہمان کی طرح جاؤ گے، مجرم کی طرح نہیں جاؤ گے، کیونکہ جو کچھ تم کو کہا گیا تھا، جو ہدایتیں دی گئی تھی تم کو، وہ ہدایتوں میں تم نے اچھے طریقے سے عمل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے، اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے، انعامات سے مالا مال کریں گے، جنت کی شکل میں تم کو جو ہے وہ سارے انعامات عطا کیے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ قَدْ فَرَضَ مِنَ الْعِلْمِ وَاعْلَمُوا أَنَّ قَدْرَ الْفَرْضِ مِنَ الْعِلْمِ علم العقائد۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو فرض کیا ہے وہ کون سا علم ہے؟ فرمایا کہ عقائد کا علم۔ سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، فنڈامنٹل ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا انسان کا تو سارے اعمال رہ گئے چلے جائیں گے اس میں، چاہے پہاڑوں بڑی کی نیکیاں کر لے، وہ اس سے پہلے بھی بات آ رہی تھی، بڑی بڑی نیکیوں کے کام اور ثواب کے کام سمجھ کر کرتے رہے گا، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، اللہ کی قدرت اور اختیارات کو اس نے سمجھا ہی نہیں، منمانی زندگی گزاری اور منمانی عبادتیں کی، منمانی معاملات کیے تو اس کے لیے فائدہ بخش نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے علم العقائد، اس کے بعد طہارت یعنی باقی و صفائی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی عبادتیں رائگاں ہو جائیں گی اگر آپ باقی حاصل نہیں کریں گے، گندگی سے وضو نہیں کریں گے، غسل نہیں کریں گے، جب حاجت ہو تو وہ باقی اور صفائی ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، پورے کا پورا علم ہے صفائی کا۔ اس کو آدھا ایمان کہا باقی اور صفائی کو، باقی اور صفائی کو بہت اہمیت دینا ہے، اسلام بہت اہمیت دیتا ہے۔ گندگی سے ہم نہیں رہ سکتے، ہم کو صاف پاک رہنے کا ہے۔ اس کے بعد پھر عبادات کا علم ہے، جو نماز اور روزے کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، الزکوٰۃ، الصوم، الصلاۃ، الحج، یہ ساری باتیں جو ارکان اسلام ہیں اس کو جاننا، وعلی حسب ضرورت، اور اس کے علاوہ بھی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو تم جاننے کی کوشش کرنا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید اس کی جو ہے تشریح فرمائی۔ جیسا پہلی حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے شروع کی تھی، اس میں تو یہ فرما دیا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ضروری ہے، لازم قرار دیا تھا علم کا حاصل کرنا۔ کون سا علم حاصل کرنا اس کو پھر سے الگ سے کیٹیگوریکلی جو ہے کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ علم ہے۔ اب یہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو دو براڈ کلاسیفیکیشن ہے اس میں، کہ فرض کفایہ ہوگا ایک اور فرض عین ایک ہوگا۔ اب اس میں جو گہرائی کے ساتھ اس میں ڈوب کر جو اپنا کافی وقت لگا کر اس میں باریک باریک نقطوں پر غور و فکر کرے گا، قرآن کی جو ہے جو مشکلات ہیں اس میں غور و فکر کرے گا، اس کی تفسیر کو پڑھے گا اور احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور پھر جو شریعت کے جو احکامات ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے، جو ہماری عبادات ہم کو کیسے کرنا چاہیے، علم فقہ کہا جاتا ہے اسے، اس کو جو ہے جو حاصل کرے گا، جو گہرائی کے ساتھ اس کا علم حاصل کرے گا، اپنے زیادہ تر اوقات اس میں لگائے گا، تو پھر وہ کیا ہوگا، فرض کفایہ ہوگا، وہ یعنی سب لوگ نہیں کریں گے، وہ کام امت کے کچھ لوگ کریں گے، جن کو عالم مجتہد کہا جائے گا، محدث کہا جائے گا، مفسر کہا جائے گا، اس طریقے سے ان کے القاب ہوں گے، ان کو دیے جائیں گے جس علم کو انہوں نے حاصل کیا تھا پرٹیکولرلی۔ تو وہ اپنی زندگی کے ایک بڑا
جو ہے وقفہ اس میں لگائیں گے، 10 سال 15 20 سال لگا کر اس میں جو ہے وہ علم کو حاصل کریں گے، اور وہ اس میں خاص ہوں گے، اور امت کے دیگر جو مسائل ہوں گے اس کا حل وہ نکال کر پیش کریں گے۔ لوگ ان سے پوچھیں گے، علم حاصل کریں گے، وہ سوالات پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے، تو وہ اس کے احکامات وہ بتائیں گے اپنے علم کے صحیح کے ذریعے سے جو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ فرض عین ہے۔ فرض عین مطلب ضروری، ہر ایک کے لیے۔ فرض کفایہ چند کر لیں گے تو کفایت ہو جائے گی، کافی ہو جائے گا، جیسا کہ جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ اگر ادا کر لیں گے تو ادا ہو جائے گی، کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے علم میں بھی ویسا ہی ہے، فرض عین ہے اور فرض کفایہ۔ فرض کفایہ میں کچھ لوگ تعلیم حاصل کریں گے، وہ امت کے دیگر لوگوں کے جو ہے سوالات کے جوابات دیں گے، ان کے علم میں اضافہ کریں گے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر دیں گے، وہ کافی ہو جائے گا۔ اب دیگر جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ فرض عین علم کو حاصل کرنا، یہ اس حدیث میں مطلوب ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ علم جو فرض عین ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اگر یہ کہا جائے گا کہ بھئی اتنی بہت سی باتیں ہوئی تھی یہاں پہ، عقائد کی بھی بات ہے، طہارت کی بھی ہے، عبادات میں بھی جو ہے کئی ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اور دیگر چیزیں ہیں، حلال و حرام ہیں، یہ سب اتنا زیادہ علم ایک مسلمان بچہ بچی اور جو ہے نوجوان کیسے حاصل کر لیں گے، جبکہ دنیا کے کام کاج بھی ان کو رہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ساتھ حاصل نہیں کریں گے، بلکہ یہ وقفے وقفے سے حاصل کریں گے۔ یہ اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوگا؟ بچپن سے شروع ہوگا، جوانی میں نہیں شروع ہوگا۔ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بچے کو سکھاؤ، اس کو سمجھاؤ، تو یہ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، اب بوڑھا ہو جائے گا تھوڑے دن کے بعد، وہ نہیں سیکھ پائے گا۔ اگر آپ بعد میں سکھانے کی کوشش کریں گے تو تربیت کا جو عمر ہوتی ہے وہ عام طور پر 12-13 سال میں ختم ہو جاتی ہے تربیت، اور شروع ہوتی ہے بچہ جب ذرا سا سیانہ ہو جائے، بات کرنا شروع کر دے، تو اس کو سب سے پہلے ABCD نہیں سکھانا، اللہ سکھانا، اے سے اللہ سکھانا، اللہ کا نام سکھانا، ABCD سکھاتے ہیں۔ کیا بدبختی ہے، اندازہ کیجیے آپ مسلمانوں کی کہ جبکہ دنیاوی علم تو سکھانا ہی نہیں ہے پہلے، اگر اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں تو دین کا علم سب سے پہلے سکھانا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو اجازت دی گئی ہے کہ دنیا کے دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی سکھا سکتے ہیں آپ، یہ اجازت ہے دونوں ملا کر۔ لیکن یہاں پر تو دونوں ملا کر کہاں، صرف دنیا ہی دنیا غالب ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پہلے سے ڈونیشن کی تیاریاں، ایڈمیشن کی تیاریاں سب چلتی ہیں۔ مدرسے میں پڑھانے کے لیے کوئی عالم اور کوئی حافظ کی ذمہ داری لیں گے اور اس کے سامنے اس کو رکھیں گے اور اچھی تعلیم اس کو دینے کی کوشش کریں گے۔ دین کی، قرآن کی یہ نہیں سوچا جاتا، اس کے لیے چکایا جاتا ہے، اس کے لیے سوچتے ہیں کہ 100 روپے میں ہو گیا تو کیسا ہو جائے گا، 200 روپے میں ہو گیا تو چل جائے گا کیا، وہاں پر 5000 دینے کے لیے تیار ہے، 10,000 دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ حال امت کا آج ہے۔ تو دین کا جو علم ہوگا، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، فرض عین کا طریقہ یہ ہوگا کہ بچہ جب سیانہ ہو جائے، بات کرنا شروع کر دے، تو اس کو اللہ اللہ بولنا سکھانا چاہیے، اللہ کی گن گانا سکھانا چاہیے اس کو، اور پھر اس کو ادب و احترام، تمیز سکھانا چاہیے۔ یہ چھوٹے بچوں کو ہی سکھانا، چھوٹے بچوں کو اگر چھوڑ دیں گے تو بدتمیز ہو جائیں گے تھوڑے دن کے بعد، لوگ مذاق سمجھتے ہیں، ہنستے ہیں، بچے کچھ کام ایسے کرتے ہیں تو ہنسنا نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے وہ۔ اس وقت بچے کو سکھانا ہے کہ ادب اور احترام کیا چیز ہے، کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے، کس طریقے سے بات کرنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یہ سب چیزیں جب ہی سکھانا۔ جب بچہ بات کرنا شروع کر دے، تھوڑی سی عقل آ جائے اس کو، 3-4 سال میں آ جاتی ہے بچے کو اتنی عقل اور اتنی بات چیت کی تمیز، وہیں سے اس کی جو ہے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور تھوڑا سا آگے بڑھے گا وہ، تو پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر سے حالات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونا، پیغمبر ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا پسندیدہ انسان ہونا، اور آپ کی زندگی کے کچھ چھوٹے موٹے حالات اور اس کو پیش کرنا، اس کے سامنے آپ کی سیرت جو ہے، جو اس کے جو بنیادی پہلو ہے اس کو پیش کرنا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ان کے سامنے پیش کرنا کہ کیسے وہ وفادار سپاہی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کام کرے، اور کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، کیسے قربانیاں دی انہوں نے، وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے سامنے جیسا ذہن میں ان کے سمجھ میں آ سکتی ہے بات، ویسی بات ان کو سمجھانا۔
اور تھوڑا آگے بڑھ جائے تو اب نماز کی فرضیت کا معاملہ آ رہا ہے. اب نماز کی فرضیت 6-7 سال سے جو ہے اس کو سکھانا شروع کرنا ہے. تو اس کے لیے طہارت کی ضرورت، اور طہارت کس طریقے سے لیا جائے، پاک و صاف کیسے ہونا، بچوں کو بتانا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز سکھانا ہے تو نماز سے پہلے طہارت سکھانا پڑے گا، وضو سکھانا پڑے گا، غسل سکھانا پڑے گا اس کو. یہ سب چیزیں سکھا کے نماز کے فرائض اور ارکان اور شرائط، یہ سب چیزیں اس کو بتانا آہستہ آہستہ جتنا وہ سیکھ سکتا ہے اس کی عقل کے اعتبار سے اس کو سکھانا. اور پھر اس کو جو ہے قرآن کی تعلیم، قرآن کو ناظرہ جو ہے پڑھنا، صحیح تجوید کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح انسان کے ساتھ جو قرآن کو صحیح پڑھا ہے اس کے ذریعے سے پڑھانے کی کوشش کرنا. ان سے نہیں، 100-200 روپے میں نہیں، بلکہ جو ہے جہاں پر آپ ہزاروں روپے دنیا میں خرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر 1000-2000 کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ یہاں پر بھی خرچ کرنا چاہیے آپ کو. ایک عالم کو، ایک حافظ کو اور ایک قاری کو آپ جو ہے اچھے ماحول جو ہے محتانہ دیجیے، وہ آپ کے بچے کو اچھا پڑھائے گا، صحیح قرآن پڑھائے گا. صحیح قرآن پڑھانا ضروری ہے، ورنہ غلط اگر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد زندگی بھر ویسے ہی پڑھتے رہیں گے. غلط اگر سیکھ لیں گے نمازیں، آپ بعض وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ عمریں گزر گئی لوگوں کی، بعض اوقات جب نماز میں ملتے ہیں تو اتنی غلطیاں، تکبیر تحریمہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، بلنڈرز جسے کہا جاتا ہے. یعنی نماز کو تو آیا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 15-20 منٹ نکال کے آپ اپنے آ رہے ہیں، لیکن وہ پورا ضائع کر لیا. یہ جلدی جلد بازی کی جو نماز ہے، اور آپ نے جانا نہیں. کس سے سیکھا آپ نے نماز پڑھنا؟ میں یہ پوچھتا ہوں. کسی سے سیکھے ہی نہیں. ایسے ہی بڑے پڑھ رہے تھے، بچے بھی پڑھنا شروع کر دیے. باضابطہ سکھانا چاہیے. نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے. یہ عبادتوں کو عبادتوں کی طرح اگر انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کو سکھانا چاہیے. کب سے سکھائیں گے؟ بچپنے سے سکھائیں گے، نہیں تو بچہ نہیں سیکھے گا، ایسے ہی ٹیڑھا میڑھا الٹا پلٹا کام کرتے رہے گا زندگی بھر. تو یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے بچپنے ہی میں سکھا دی جائے گی. روزے کا وقت آئے گا، روزے کی فرضیت، تو روزے کے تعلق سے اس کے احکامات اس کو بتائے جائیں گے کہ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے. تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اور روزے میں بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ جو ہے کس طریقے سے بھوکا پیاسا رکھے اور بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنی قربانی دے سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ جو بھی حکم کریں گے میں وہ حکم کو پورا کر سکتا ہوں. اور دوران روزہ جو ہے کچھ چیز کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، یہ بتانا بچوں کو، یہ سمجھانا پڑے گا تو بچے کی سمجھ میں آئے گا. اسی طریقے سے جوان ہو جائیں گے تو ان کی تعلیم اور ان کے جابس اور ان کی جو ہے ایجوکیشن، یہ سب چیزیں ان کے سامنے رہے گی. تو ان کو سکھلانا کہ ان کو کون سی تعلیم جائز ہے ان کے لیے، اور کون سے جابس اور کون سی تجارت ان کے لیے جائز ہے. آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسی جابس لے رہے ہیں اور ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، جائز نہیں ہے. فلم انڈسٹری، ہوٹل انڈسٹری اور لیکر انڈسٹری، فائنانشیل انڈسٹری، یہ سب جو ہے کیسے کام ہے بتائیے آپ؟ اسلام اس سے منع کرتا ہے، روکتا ہے یہ سب چیزوں سے، سود خوری سے، رشوت سے. جہاں پر رشوت کا بازار گرم ہے وہاں پر آپ نہیں کر سکتے کام. اگر وہ اس چیز کی روک تھام نہیں کر سکتے تو ویسے ڈپارٹمنٹ جوائن ہی نہیں کرنا اور اس قسم کے کام کرنا ہی نہیں آپ کو. ایسے بہت سے کام ہیں جو ایک مسلمان نہیں کر سکتا، اس کے لیے پابندیاں ہیں. وہ پابندیاں اس کے بعد سامنے واضح ہونی چاہیے کہ یہ پابندیاں ہیں تمہارے لیے، تم یہ جاب نہیں کر سکتے، اس قسم کی تجارت تم نہیں کر سکتے، یہ دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کے سامنے پیش ہونی چاہیے. اور پھر کہ جب شادی کا موقع آ جائے اس کے بعد تو حقوق الزوجین، بنا جانے کی شادیاں ہو جا رہی ہیں اور اس کے بعد پھر سپریشن بھی ہو رہے ہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کے حق، کس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. لڑکے کو معلوم ہونا چاہیے کہ لڑکی کی اپنی بیوی کے جو ہے حقوق کیا ہے، اس کے اوپر کیا عہد ہوتے ہیں، اور لڑکی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میرے شوہر کے حقوق کیا ہیں، میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، مجھ کو کیا کرنا ہوگا شادی کے بعد، کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی، کیا کیا حقوق ان کے ہیں میرے اوپر، اس کو بھی جاننا ہوگا. یہ اگر جاننے کے بعد نکاح ہوگا تو وہ جو ہے دیر پا چلے گا اور خوشگوار ہوگا. ورنہ ایسے ہی آج کل جو چل رہے ہیں رسومات کی فکر تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضروری چیزیں تو سکھانا چاہ ہی نہیں رہے ہیں. حقوق الزوجین کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، کسی کو معلوم بھی نہیں کہ حقوق الزوجین کیا چیز ہے. یہ اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا. شادیاں ہو جا رہی ہیں، جوان ہو جا رہے ہیں، بوڑھے ہو جا رہے ہیں، نہ وہ کچھ سیکھے نہ اپنے بچوں کو سکھائے. تو اس قسم کی جو بھی کام ہے یہ سارے جو ہے فرض عین ہے، یہ سب سکھانا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سکھانا پڑے گا. اور پھر شادی ہو جائے تو پھر بچے ہوں گے تو بچوں کی تربیت کیسا کرنا ہے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ تمام چیزیں
جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں، جو اس کو ایک بہترین پاکیزہ زندگی، اسلامی زندگی گزارنے پر آمادہ کر سکتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سارے علوم ہمارے مسلمان بندے سیکھیں، عورت اور مرد سب سیکھیں۔ تو ان کو سکھانے کا یہ طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس طریقے کو اگر جو اپنائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ یہ اصل فرض عین ہے، اور اسی علم سے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کئی ایک ارشادات کے ذریعے سے وضاحت فرمائی۔ قرآن میں بھی جو ہے اس کی اہمیت اسی وجہ سے بتائی گئی ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ تو یہ دنیا کا علم نہیں ہے بلکہ دین کا علم۔ دنیا کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ روک تھام نہیں ہے، اس کو منع نہیں ہے، اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ آپ کریے، دنیا کا ہزاروں علم حاصل کیجیے، لیکن دین کا علم، آخرت کی کامیابی والا علم انتہا سے زیادہ ضروری ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم